السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کی ایک دبنگ خاتون وکیل کے قتل کا سنسنی خیز اور انکشافات سے بھرا ہوا کیس آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بالی ووڈ کی جو موویز ہوتی ہیں اس میں ٹویسٹ ہوتے ہیں، لیکن آج وہ بھی پیچھے رہ گئی ہیں۔ اس کیس میں اتنے ٹویسٹ ہیں، سالوں پرانی باتیں اس کیس میں چھپی ہیں۔ لاہور کا ایک بڑا وی آئی پی ایریا ہے جی، جوہر ٹاؤن میں رہتی ہیں ایک ایڈوکیٹ صاحبہ جن کا نام ہے عقیلہ، ایڈوکیٹ عقیلہ۔ دوپہر 2:15 پر کورٹ آف ہونے کے بعد وکیل صاحبہ اپنے گھر واپس آئیں، اپنی ہونڈا سیوک کار پر کار کو پارک کیا، گاڑی سے باہر نکلی اور اتنے میں ایک بائک پر ایک لڑکا سامنے سے آیا، نامعلوم آتے سار ڈز گولیاں ماری اور فرار ہو گیا۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن جوہر ٹاؤن کی حدود میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تو فوراً سے پولیس وہاں پر پہنچی، اس لاش کو اپنی تحویل میں لیا، پوسٹ مارٹم کروایا اور مقدمے سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کے بعد جوہر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر 302 کی درج کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 4 عدد گولیاں جسم کے اندر کھونپی گئی ہیں جو کہ موت کی وجہ بنی ہے، کاز آف ڈیتھ۔ تسلی سے گولیاں ماری گئی ہیں کہ کہیں وکیل صاحبہ بچ نہ جائیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، ہیومن انٹیلیجنس، ان تمام چیزوں کی مدد سے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون ہے جی؟ قاتل ایک شوٹر ہے۔ دوران تفتیش کہتا ہے کہ صاحب جی میرا پیشہ بندے مارنا ہے، پیسے لیتا ہوں بندے مارتا ہوں، یعنی شوٹر ہوں۔ پولیس والا پوچھتا ہے اچھا شوٹر تو سپاری لیتے ہیں، تم نے سپاری نہیں لی؟ کہتا ہے جی 2 لاکھ روپیہ سپاری ہے، ڈیل کی ہے اور ٹوکن بھی لے لیا ہے میں نے۔ کتنا ٹوکن لیا ہے؟ 50,000 روپے یعنی ایڈوانس۔ سپاری دینے والا کون ہے؟ ایک عورت ہے جس نے مجھے سپاری دی ہے۔ پولیس کہتی ہے اچھا چلو ذرا نام بتاؤ، معلومات بتاؤ، اس عورت کا ایڈریس بتاؤ، اس کو بھی پکڑیں۔ کہتا ہے جی یہ ایڈریس ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ماسٹر مائنڈ قاتلہ عورت دوران تفتیش وکیل صاحبہ کے متعلق حقیقت جو بتاتی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس قتل کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ قاتلہ اور مقتولہ کے درمیان کون سی نفرت ہے؟ وجہ انات کیا ہے؟ ڈیٹیلز پر آ جاتے ہیں۔ لاہور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا جوہر ٹاؤن میں، وہاں پر رہتا ہے ایک آدمی، اس آدمی کا نام ہے سبحانی۔ 2006 میں سبحانی کے گھر والے اور سبحانی کی والدہ خصوصی طور پر ایک رابعہ نام کی لڑکی کو نکاح کر کے بیاہ کر سر پر چادر ڈال کے اپنے گھر بہو بنا کر لے آئے۔ 3 ماہ بہت اچھے گزرے اور 3 ماہ کے بعد رابعہ کو یہ پتا چلا کہ میرا شوہر سبحانی کسی لڑکی کے ساتھ سیٹ ہے اور وہ لڑکی بھی وکیل ہے، اس کا نام عقیلہ ہے۔ فوراً اپنی ساس کے پاس جاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ امی سبحانی کیا گل کھلاتے پھر رہے ہیں، مجھے سب معلوم ہے، میں نے بہت سمجھایا ہے، منع بھی کیا ہے، میری بات نہیں مانتے، آپ سمجھائیں آپ کی بات مانیں گے۔ والدہ کہتی ہیں بیٹا میرا بیٹا ستھرا کماتا ہے، آؤ چلاؤ عورتیں آتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، نکل جاتی ہیں، یہ چڑیلیں ہوتی ہیں، تم تسلی رکھو، تمہیں ہم بیاہ کر لائے ہیں، ایزی ہو جاؤ۔ اب یہ ناجائز تعلقات کم نہیں ہوئے، بڑھتے گئے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، سبحانی سو رہا ہے اور سائڈ ٹیبل پر موبائل پڑا ہے، بیل ہوئی، رابعہ چونکہ بیوی ہے اس نے فون اٹھا لیا اور اٹھا کر پوچھا ہیلو کون؟ کالر تھی عقیلہ، اور عقیلہ کہتی ہے رابعہ میری بات کرواؤ میرے یار سبحانی سے۔ بیوی بھڑک اٹھی کہ یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے کہا کہ تمہیں شرم ہے، تم کیا بول رہی ہو؟ رابعہ کہتی ہے کوئی غیرت کھاؤ۔ عقیلہ کہتی ہے میرا یار ہے سبحانی۔ خیر بحث مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا اور فون کٹ گیا۔ ٹائم گزرتا گیا، شادی کو 6 ماہ ہو گئے اور رابعہ ہو گئی پریگننٹ، یعنی امید سے۔ عقیلہ ہر کوشش کرتی رہی کہ ڈیورس ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تماشا لگے، لیکن ہر مرتبہ ساس سسر بیچ میں آ جاتے تھے اور ہر جھگڑے کو بند کروا دیتے تھے۔
لیکن کب تک؟ گھر والے ان کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے، عقیلہ باز نہ آئی اور رابعہ تھکنے لگی۔ 2008 میں 2 سال گزر گئے شادی کو۔ سبحانی کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ایک بیٹی دے چکے ہیں جو کہ 10 ماہ کی ہے اور مناہل اس بچی کا نام ہے۔ رابعہ صاحب بتاتی ہے کہ میری طلاق عقیلہ نے کروائی ہے اور سبحانی جو عقیلہ کہتی ہے سبحانی وہ مانتا ہے۔ مناہل کو اٹھاتی ہے، طلاق نامہ پکڑتی ہے اور اپنی ماں کے پاس چلے گئی اور جا کے سارے رابطے ہر چیز بند کر دی اور ساری کہانی اپنی ماں کو بتائی۔ سبحانی نے طلاق دی اور فوراً اگلا نکاح کیا عقیلہ سے۔ 2019 میں پہلی بیوی کی طلاق کے 11 سال گزر چکے۔ پہلی بیوی رابعہ کے والد کا انتقال ہو گیا 2019 میں۔ سبحانی کیا کرتا ہے؟ سبحانی کہتا ہے چلو افسوس کر لیں۔ فوتگی کے افسوس کے لیے رابعہ کو کال کرتا ہے اور بات کرتا ہے رابعہ سے، رابعہ کی والدہ سے، کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ تمہارے والد دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ رابعہ میری بیٹی ہے تمہارے پاس مناہل، میری بات کروا دو۔ آپ کو یاد رہے کہ مناہل اس ٹائم 10 ماہ کی تھی جب رابعہ اور سبحانی کی طلاق ہوئی تھی۔ اب یہ بچی 12 سال کی ہو گئی ہے۔ 12 سال بعد جب باپ سے اس کی پہلی مرتبہ بات ہوتی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹا تم میری بیٹی ہو اور بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ کہتی ہے آپ واقعی پاپا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اتنے سال تو کبھی مجھ سے بات نہیں کی اور میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ماما ہر ٹائم روتی ہیں اور وجہ آپ ہیں، آپ نے میری ماما کو بہت دکھ دیے ہیں، آپ مجھ سے کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے بیٹا بڑوں کی لڑائی چھوڑو، تم تو بیٹی ہو کے میرے پاس آ جاؤ۔ مناہل کہتی ہے پاپا ایک ہی شرط پر آؤں گی، جب میری ماما بھی آئیں گی تو ماما کو آپ منا لیں، میں بھی آ جاؤں گی۔ اس پر ہوتا کیا ہے؟ رشتوں کی برف پگھلنے لگتی ہے۔ وجہ بنی بیٹی مناہل۔ سبحانی پورے خاندان سے معافی مانگتا ہے۔ خاندان سے مراد کیا ہے؟ رابعہ سے، رابعہ کی والدہ سے اور مناہل سے بھی۔ دوبارہ اپنانے کو تیار ہوں، ہاتھ بڑھاؤ اور خیر نکاح ہو جاتا ہے۔ 23 اکتوبر 2019 میں پھر سے رابعہ کے ساتھ سبحانی نکاح کر لیتا ہے۔ اس مرتبہ سبحانی رابعہ کو الگ سے ایک گھر لے کر دیتا ہے جو کہ رینٹ پر ہے اور وہاں رہتی ہے رابعہ اور رابعہ کی بیٹی مناہل۔ آپ کو یاد رہے کہ سبحانی کی 2 بیویاں ہیں، رابعہ جس سے اب دوسرا نکاح کیا اور عقیلہ جو کہ اس کی بیوی ہے۔ رابعہ کی والدہ بھی نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ پہلے باپ فوت ہوا تھا اور اب ماں بھی فوت ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد سبحانی بیوی رابعہ کے نہ گھر جاتا ہے، نہ اپنی بیٹی مناہل کا فون اٹھاتا ہے، نہ خرچہ پانی بھیجتا ہے، نہ ٹائم دیتا ہے، یعنی ہسٹری ریپیٹ ہونے لگی۔ رابعہ اس دفعہ بے حد پریشان ہے کیونکہ پہلے نکاح، پھر طلاق، پھر 11 سال کا وقفہ، پھر نکاح، پھر وہی حالات۔ ایک دن ایک ملازم چاند جو کہ سبحانی کا ملازم ہے وہ رابعہ کے پاس آیا، کہتا ہے بیگم صاحبہ میں بڑا دکھی ہوتا ہوں آپ کو دیکھ کر۔ رابعہ کہتی ہے کیوں بھائی تم کیوں دکھی ہوتے ہو؟ کہتا ہے بیگم صاحبہ صاحب سارا دن وکیل صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا فون آتا ہے، بیل بجتی ہے، میں پاس ہی ہوتا ہوں چونکہ گھر کا کام کرتا ہوں، صاحب جان بوجھ کے آپ کا فون نہیں اٹھاتے اور وکیل صاحبہ اٹھانے نہیں دیتی، جس پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں پھر سے طلاق نہ ہو جائے۔ تو بڑے خراب حالات ہیں، پہلے تو آپ کے والد صاحب والدہ موجود تھے، اب تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی حل کریں اس کا۔ یہ جو وکیل ہے نا عقیلہ، اس کو کہیں راستے سے ہٹائیں ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر بسا رہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ باتیں اندر ادھر جاتی ہیں رابعہ کے۔ رابعہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے لیکن میں تو جانتی نہیں کسی کو، کیا کروں؟ چاند ایک شوٹر جس کا نام کاشف ہے اس سے ملواتا ہے بیگم صاحبہ رابعہ کو اور 2 لاکھ روپے میں یہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے جس میں سر لیا جائے گا عقیلہ وکیل کا۔ 50,000 روپے ٹوکن ایڈوانس دیا گیا، جبکہ 12 اکتوبر 2021 کو عقیلہ کو جو گولیاں ماری تھی ایک نامعلوم شخص نے جو بائک پر آیا تھا،
وہ یہی شوٹر کاشف تھا۔ پولیس آئی تھی، 15 کی کال ہوئی تھی، مقدمہ درج ہوا تھا، تفتیش ہوئی تھی اور پھر شوٹر کو گرفتار کیا گیا، یعنی کہ کاشف کو۔ کاشف کو پولیس نے پوچھا تھا کہ بھائی کیا چکر ہے، تو کاشف نے بتایا تھا کہ میں پیشہ سے شوٹر ہوں، 2 لاکھ سپاری لی ہے، 50,000 ٹوکن لیا ہے۔ سپاری دینے والا کون ہے؟ ایک خاتون ہے، اور اس خاتون کے متعلق اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ماسٹر پلانر کون تھی؟ وہ ماسٹر پلانر تھی جی رابعہ۔ پولیس رابعہ کو بھی شامل تفتیش کرتی ہے اور پوچھتی ہے، تو رابعہ پھر بتاتی ہے کہ ایسے میری شادی ہوئی، یہ بی بی میرے بندے کے ساتھ پہلے سے سیٹ تھی، مجھے کہتی میرے یار سے بات کراؤ، اتنے میں یہ سارا معاملہ ہوا، میری بچی پیدا ہو گئی، طلاق کروا دی، اتنے سال ماں باپ کے رہی، پھر رابطہ، پھر رکھا اور پھر سے وہی حالات تھے۔ پولیس کہتی کتنے پیسے دیے؟ کہتی ہے ایک دفعہ 50,000 دیا، پھر اگلی دفعہ 75,000 دیا، یعنی 1,25,000 روپے میری طرف سے چلے گئے ہیں اور اب رہ گئے ہیں پیچھے 75,000 ڈیل کے مطابق جو میں نے اس کو دینے ہیں۔ ہاں، میں نے کاشف کو ہائر کیا اور قتل کروایا عقیلہ کو کہ میرا گھر اس مرتبہ بچ جائے، اب تو دنیا میں ماں باپ بھی نہ رہے۔ اب یہ جو میں نے پورا کیس، ڈیٹیلز، راز، حقیقتیں سب بتایا ہے، یہ بتایا ہے آپ کو شوٹر کی زبانی، یہ بتایا ہے آپ کو رابعہ کی زبانی۔ اب سبحانی کیا کہتا ہے بھائی؟ عقیلہ چلے گئی، رابعہ زندہ ہے، رابعہ نے کام کروایا جو کرایا، اقبال جرم بھی کیا۔ اب رابعہ مناہل کی ماں بھی ہے، سبحانی کی بیٹی کی ماں۔ سبحانی کا کیا کردار یہاں پر آتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کوئی سٹیٹمنٹ اب تک نہیں آئی اور مقتولہ عقیلہ کی فیملی کی جانب سے بھی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ اب تک سامنے نہیں آئی۔ بعض اوقات حالات سے تنگ آ کر گھریلو شریف عورتیں وہ قدم اٹھا لیتی ہیں جس کا تصور بھی کبھی وہ نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ عورت عورت کی دشمن رہی، یہ تاریخ کہتی ہے، آج کا کیس بھی یہ کہتا ہے۔ تھینک یو۔